تمام ظلم جبر پستائیت 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں. کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ آج بھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ وہ وہاں پر تقریریں کرتے ہیں اور ہمارے صوبائی صدر کو آپ جو ہے صبح بدر کر رہے ہیں. آج خوشی کا موقع ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے، اور اس کی شروعات ہم نے الحمدللہ پشاور سے کر دی ہے. یہ پہلا پروجیکٹ ہے ہمارا جو میں نے اعلان کیا تھا 100 بلین کا پشاور کے لیے 100 ارب روپے انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت اور 100 ارب روپے مختلف ڈونر پروجیکٹ سے انشاءاللہ تعالی پشاور میں لگیں گے، اور یہ 200 ارب روپے جب پشاور میں لگے گے انشاءاللہ تعالی تو پشاور اس سے اٹھ جائے گا انشاءاللہ. زندہ باد. جس طرح کہ مینا خان نے بولا کہ پشاور ہمارے صوبے کا کیپٹل ہے، پشاور نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا پر زلزلہ آیا ہو، پشاور نے اپنی بھائیوں اور بہنوں کو ویلکم کیا ہے. سب سے پہلے شروعات میں نے آتی ہی پشاور سے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر آپ پشاور میں انشاءاللہ تعالی ایک تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس دوران چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ کام ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کالے چینلز والے جائیں گے اور وہاں سے ویڈیوز بنائیں گے، تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں، آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان تمام پروجیکٹس کے لیے پہلے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں سے کسی پر بھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی تکلیف زیادہ دیر نہیں رہے گی. میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وفاق آپ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرا ہے. وفاق ہمیں جو ہمارا NFC شیئر بنتا ہے مرد اضلاع کو KP میں شامل کرنے کے بعد وہ ہمیں نہیں دے رہا. قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر مرج کیا گیا، لیکن ابھی تک فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیا گیا. جو NFC میں خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے وہ تقریباً 8 سالوں سے پاکستان کے باقی صوبے اور وفاق اپنے آپ میں تقسیم کر رہا ہے، آپ کو وہ حق نہیں مل رہا. NHP میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا. ٹوبیکو سیس میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا. قدرتی وسائل میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا. یہ سارا یہ جتنی بھی رقم ہے ان سب کو ہم اکٹھا کریں تو وفاق ہمارا 4758 ارب روپے کا مقروض ہے. 4758 ارب روپے. 5300 ارب روپے کی یہ کرپشن کرتے ہیں، اپنے جیبوں میں وہ پیسہ ڈالتے ہیں، باہر جزیرے خریدتے ہیں، باہر اپنے لیے فلیٹس خریدتے ہیں. یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے. یہ IMF رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، لیکن آپ کا 4758 ارب روپے نہیں دیتے. صرف یہ یہاں تک نہیں رکتے. میرے خیبر پختونخوا کے عوام، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وفاق کی طرف سے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان میں صرف انہوں نے جو ہے 50-60 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں دے رہے. ہمارا یہاں ناردرن بائی پاس، کیونکہ یہ پشاور پورے صوبے کا دل ہے، میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں دے رہے تو 4 ارب روپے
میں اپنی جیب سے یعنی صوبائی حکومت اپنی جیب سے دے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں اس کی این او سی نہیں دے رہے۔ آپ کا جنرل بس سٹینڈ ٹول پلازے سے نیچے جو تیار پڑا ہوا ہے، اس کے لیے این ایچ اے ہمیں این او سی نہیں دے رہا۔ ہم اس کو سٹارٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ این ایچ اے ہمیں این او سی نہیں دے رہا۔ سوات میں ہمارا ڈیم تقریباً تیار ہے، مئی سے لے کر آج تک ہم اس کو لیٹرز لکھ رہے ہیں وفاق کو کہ ہمارا ڈیم تیار ہے، وہاں سے چائنیز آنے والے ہیں تاکہ وہ جو ہے آخری کام مکمل کریں، لیکن ان چائنیز کو وفاق این او سی نہیں دے رہا۔ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کو 78 سالوں سے ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتا، آج بھی وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ترقی دیکھیں؟ کیا خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے بچے اچھے تعلیم حاصل کریں؟ کیا خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان میں باقی صوبوں کی طرح مین سٹریم میں آئیں؟ ہمارا حق ہے، ہمارا حق اس سے زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام یا خیبر پختونخوا کا صوبہ واحد صوبہ ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے ساتھ وفاقی حکومت یہ ظلم کر رہی ہے جس کی داستان میں نے سنائی ہے۔ ہمارے پولیٹیکل ورکرز یہاں خیبر پختونخوا کے 7,000 ہمارے ورکرز وہ مہینے میں 4 دفعہ جو ہیں اسلام آباد اور پنڈی کے عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں حاضریاں لگاتے ہیں۔ 7,000 لوگ 4 دفعہ جاتے ہیں، یہ 28,000 لوگوں کا آنا جانا ہوا۔ اس کے باوجود بھی باقی پاکستان میں عمران خان صاحب کے ورکرز کے ساتھ، ان کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کی چادر چاندی والی کی پامالی ہوتی ہے، جھوٹی کیسز میں ان کو جیل کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تمام ظلم جبر پستائیت 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ آج بھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ وہ وہاں پر تقریریں کرتے ہیں اور ہمارے صوبائی صدر کو آپ جو ہے صبح بدر کر رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر صاحب، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں یہاں کمپین نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تلوار بھی جو ہے میرے گلے میں ہمیشہ انہوں نے لٹکائی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کی عوام جو بے عزتی وہاں کی حکومت نے ان کے مہمانوں کی ہے، وہ اس کا بدلہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کو ضرور لے گی۔ گلگت بلتستان کی عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ گلگت بلتستان کی عوام اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ 4 باتیں میں نے کی ہیں، اس میں میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کس کو ووٹ دے۔ الیکشن کمشنر صاحب، میں نے کمپین نہیں چلائی، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام وہ حق اور سچ کا ساتھ دے گی، جو ان کے حقوق کی جنگ لڑے گا، جو ان کی خود مختاری کی جنگ لڑے گا، جو ان کی خودداری کی جنگ لڑے گا، جو ان کے پاکستان کی حفاظت کرے گا، جو پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرے گا، جو گرین پاسپورٹ کی عزت دلائے گا انشاءاللہ تعالی، وہ گلگت بلتستان کی عوام اسے ووٹ دے گی انشاءاللہ تعالی۔